لأصحاب اليمین سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین صدق اللہ العظیم۔ کہ وہ جو اللہ ان کو کنواری عورتیں حوروں کی صورت میں عطا فرمائے گا، وہ ان سے بڑی پیار کرنے والی ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ بابا جی کی بچی سے شادی ہو گئی ہے اور بوڑھی عورت سے نوجوان کی شادی کر دی گئی ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عمر میں وہ برابر ہوں گی۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ سب نعمتیں اصحاب یمین کے لیے ہوں گی۔ اور آگے فرمایا کہ ایک بڑی جماعت اگلوں سے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں سے ہوں گی، یعنی بہت سے لوگ وہ ہوں گے اصحاب یمین میں جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ہم سے پہلے، اور آج کے بعد ہم کے بعد جو آنے والے ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ ہم ہو سکتا ہے اولین میں ہوں قیامت تک، یا ہو سکتا ہے ہم متاخرین میں ہوں، آخر میں ہم آنے والے ہوں کہ جلدی قیامت آ جائے، یعنی ہم آخروں میں ہیں یا پہلوں میں۔ اللہ کریم دونوں کا ذکر فرما رہے، اولین اور آخرین۔ تو یہ بڑی جماعت ہوگی، کچھ لوگ اولوں میں سے ہوں گے اور کچھ لوگ آخر جو آنے والے ان میں سے ہوں گے جو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک جسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ عورتیں جو ہیں ان سے مراد وہی بیویاں ہیں، یعنی وہ بھی عورتیں جو دنیا کے اندر ہماری بیوی ہیں، یہ اگر چاہیں گی، مرد بھی چاہے گا تو جنت میں پھر ان سے نکاح ہو جائے گا۔ تو وہ فرمایا کہ اگرچہ وہ وفات کے وقت بالکل بوڑھی تھی، یعنی ضعیف، اور ان کے بال سفید تھے، ان کی بینائی کمزور تھی، آنکھیں میلی کچیلی رہتی تھی، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ساری ہم عمر ہوں گی، یعنی بالکل نوجوان ہوں گی۔ تو آگے فرمایا کہ جو آج ہم نے دو آخری آیات تلاوت کی ہیں، یہ وہ جماعت جو ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ٹوٹل ہوں گی، 120۔ یہ ٹوٹل سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، سارے نبیوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک، ساری ٹوٹل صفیں 120 ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو صفیں ہوں گی 120، ان میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، 80 صفیں، باقی 20 رہ گئیں، تو 40، تو 40 جو صفیں ہیں، 40 یہ ٹوٹل انبیاء کی ہوں گی، 1,24,000 کم و بیش۔ اب حدیث پاک سنیے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر عباس سے روایت ہے کہ ایک روز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا آج میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئیں، ایسے نبی بھی میرے سامنے سے گزرے جن کے ساتھ صرف ایک امتی تھا۔ کتنے؟ صرف ایک نبی ہے اور ایک اس کا امتی ہے، اور وہ جنت کی طرف جا رہے گزرے، یعنی جنتیوں کا دکھایا گیا کہ یہ وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ کسی کے ساتھ 2 اور بعض کے ساتھ ایک گروہ، اور بعض ایسے نبی بھی تھے جن کے پاس ایک بھی امتی نہیں تھا جن کے ساتھ، یعنی انہوں نے کس طرح اپنے نبیوں کو مانا، جھٹلایا، تو ان کا ذکر بھی ہوگا۔ پھر میں نے ایک جمع غفیر دیکھا، یعنی بہت بڑی تعداد دیکھی، جس نے آسمان کے کناروں کو گھیر لیا تھا، یعنی اتنی زیادہ لوگ تھے، آسمان کے کناروں کو گھیر لیا۔ کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے، یہ حضور آپ کی امت ہے۔ مع ہؤلاء 70 الفا یدخلون الجنت بغیر حساب، ان میں سے 70,000 آپ کے وہ غلام ہیں۔ اب وہ بتانے والا حضور کو جو عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ یہ سارے آپ کی امتی ہیں، اور ان میں سے 70,000 آپ کے وہ غلام ہیں جو بغیر حساب کے جنت جا رہے ہیں، ان کا حساب ہی کوئی نہیں، اللہ نے پوچھنے کو نہیں کیا کر کے آئے ہو، بس جاؤ تم جنت جاؤ۔
یہ بات سن کر ایک صحابی جن کا نام حضرت عکاشہ ابن محصن تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ آگے بڑھے، وہ آگے آ گئے حضور کے پاس، آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ امنہم انا یا رسول اللہ، آقا میں بھی ان میں ہوں، یعنی وہ جن کا حساب نہیں ہوگا وہ 70,000۔ حضور نے ارشاد فرمایا قال نعم، ہاں عکاشہ تو بھی ان میں شامل ہے۔ تو ان میں سے ایک اور بندہ اٹھا، یعنی وہ صحابہ میں سے، وقام آخر وقال امنہم انا فقال سبق عکاشہ، ایک اور بندے نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ عکاشہ سبقت لے گئے۔ عکاشہ آج جو حدیث پاک پڑھی ہے یہ بخاری شریف کے، اب میں 2-3 نقطے بتانے لگا۔ ایک تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں تھا، ہر نبی ہر امتی حضور جانتے ہیں نبی کون ہے اور اس کی امتی کتنے ہیں، یہ حضور کے سامنے سے گزرے ہیں نا، گناہگار جو ہیں وہ بھی دکھائے گئے یا رسول اللہ یہ گناہ کرنے والے، تو اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے روتے تھے، ہم اپنے گناہوں پہ نہیں روتے، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں کہ ہم نے جو کی ہے چلو ندامت کے آنسو بہا لیں۔ وہ نبی کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے، کتنی محبت تھی آپ کی ہم سے، گناہ ہم کرتے ہیں آنسو حضور کے بہتے ہیں۔ دیکھیں بعض دفعہ بچہ بیمار ہو جائے نا، اسے تکلیف ہو یا پتہ چل جائے بچے کو یہ پریشانی ہونے والی ہے تو ماں باپ جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بچی ہے جس کی شادی کرتے ہیں اور جو پہلے دن وہ رخصت ہو رہی ہوتی ہے، گھر سے نکلتی ہے تو ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، حالانکہ یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ آگے جا کے پریشان ہو اس کہ اب عکاشہ ایک صحابی ہے حضور کے، عکاشہ رضی اللہ عنہ، وہ آگے آگے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں ان 70,000 میں شامل ہوں؟ تو قربان جا نبی آخر الزمان، حضور نے یہ نہیں فرمایا میں پتہ کر لوں یا دیکھتا ہوں یا پتہ کروا لیتے ہیں یا پوچھ لیتے ہیں یا اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، نہیں، اسی وقت فرمایا عکاشہ مجھے پتہ ہے تو ان میں شامل ہے۔ یہ علم مصطفیٰ ہے، حضور کو جی پتہ کوئی نہیں ہے، بھئی اور کیسے پتہ چلے گا؟ کون سی چیز ہے جس کو حضور کو علم نہیں ہے، اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یہ ایک حدیث پاک پڑھیں تو اتنی ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور بندہ عش کر اٹھتا ہے کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔